سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کیا اور عام والی مسجد حسین علم میں بیٹھ کر 40 سال میں ایسی مایہ ناز کتاب زجاجۃ المصابیح لکھی جو عالم اسلام میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ عالم اسلام آپ کے اس تجدیدی کارنامے پر جتنا فخر کرے کم ہے۔ زجاجۃ المصابیح کی تالیف اور بشارت نبوی، حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے علم حدیث شریف میں یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کے بے نظر غیر مطالعے کے بعد میرے دل میں اکثر یہ بات رہا کرتی تھی کہ مشکات کی طرز پر ایک کتاب لکھوں جس میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نعمان علیہ رحمۃ الرضوان کے مسلک کو اختیار کروں، مگر میری بے بذاتی مجھے اس مرتبے کے حاصل کرنے سے روک رہی تھی۔ اسی زمانے میں میں نے خواب دیکھا کہ روز رسالت کے درخشاں آفتاب، شب تاریک کے منور مہتاب، نور ہدایت اور تاریکیوں کے روشن چراغ، ہمارے پیارے اور محبوب آقائے نامدار حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور جلوہ فروز ہوئے اور سلام فرمایا۔ میں نے سلام کا جواب عرض کیا، میری جان آپ پر قربان۔ آپ نے اپنے سینے مبارک سے جو علم اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے چمٹا کر گلے سے لگا لیا۔ جب میں نیند سے خوش بیدار ہوا تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ الغرض اس نیک اور مبارک خواب سے میرا سینہ کھل گیا اور اس کام کی تمام مشکلات مجھ پر آسان ہو گئی، اور میں نے اس کتاب کی تکمیل و تالیف کا عزم کر لیا اور اس کے لکھنے کے لیے کمر ہمت باندھ لی۔ بحمد اللہ میں نے اس کتاب میں ہر حدیث شریف کے درس کرتے وقت ضرور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، اور میں نے زجاجۃ المصابیح اس کتاب کا نام تجویز کیا ہے۔ حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحبو اگر آپ دین کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو زجاجۃ المصابیح کا مطالعہ کرو، پھر اس پر عمل کر کے دیندار کہے جانے کے لائق بنو۔ تمام زجاجۃ المصابیح کو پڑھنے کے بعد آپ کا علم الیقین عین الیقین پہنچ جائے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ انسان کی دنیا اور آخرت درست کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ کامل طور پر بیان فرما دیے ہیں، اور وہ سب زجاجۃ المصابیح میں آ گیا ہے۔ حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند نے زیارت حرمین شریف کی سعادت حاصل کی۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ 14 ذی القعدہ 1375 ہجری بعد نماز مغرب روضہ اقدس پر بندہ احقر نے زجاجۃ المصابیح کی جلد اول اور دوم کو لیے پیش ہوا تو بارگاہ اقدس میں حضرت کی قبولیت کا فیض یہ ملا
کہ ہم نے قبول کیا۔ حضرت مولانا سید عبدالرؤوف مسافر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت محدث دکن کے بھانجے اور داماد ہوتے ہیں اور ہمارے پھوپھا، وہ فرماتے ہیں کہ راقم ناچیز نے بھی بفضل تعالی حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے فیض توجہ سے عالم رویا میں آقائے نامدار حضور پرنور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے یوں مشرف ہوا کہ ایک مقام دلکشا میں جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائے صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر اولیاء اعظام رونق افروز ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دستے مبارک سے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نورانی تاج پہنا رہے ہیں۔ اس تاج کی تابانی اور درخشانی اس درجے نظروں کو چکاچون کر رہی تھی کہ حضرت محدث گن رحمۃ اللہ علیہ کا روئے مبارک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ منظر نور علی نور کا مصداق تھا۔ کتاب زجاجۃ المصابیح کے اختتام پر اس رویا صادقہ کی تعبیر اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی مقبولیت منزلت سے حضرت محدث دکن کے وابستگان کو مطلع کیا گیا۔ زجاجۃ المصابیح کو جامع نظامیہ اور اس جیسے دینی مدارس میں بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے متعلق علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت محدث دکن نے اس تصنیف کے ذریعے حنفی علماء پر واجب خرچ ادا کر دیا۔ زجاجۃ المصابیح جب زیور طباعت سے آراستہ ہوئی تو ارباب علم فضل نے کہا جو قرض 1300 سال سے احناف کے سر پر تھا، حیدرآباد دکن کے ایک فاضل نے اس کو ادا کر دیا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کے بغور مطالعے کے بعد اس امر کی شدید ضرورت محفوظ فرمائی کہ جس طرح مشکات شریف مسائل کے لحاظ سے شافعی حضرات کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین مجموعہ ہے، بالکل اسی طرح ان احادیث کو بھی یکجا کیا جائے جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل علم حضرات کی صحیح کو مشکور فرمائے جنہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور بہترین انداز سے حنفی احادیث جمع فرمائے، لیکن مشکات جیسی جامعیت میسر نہ ہوئی۔ ایسی عظیم الشان کتاب کی تالیف اللہ تعالیٰ نے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں رکھی تھی، چنانچہ حضرت نے بتائید غیبی اس کام کا بیڑا اٹھایا جس کا اظہار آپ نے اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح کے دیباچے میں فرمایا ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ زجاجۃ المصابیح کے ذریعے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے والے اس امر سے بخوبی واقف ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول حدیث شریف کے علاوہ کسی نہ کسی صحابی یا تابعی کے قول سے ماخوذ ہے۔ اس لیے امام اعظم پر اعتراض کرنا
صحابی یا تابعی پر اعتراض کے برابر ہے، اور اس طرح یقیناً دنیا کے ایک بڑے حصے کے امام کی کوئی بات بلا سند نہیں۔ زوات المصابی میں حضرت قبلہ نے حسب ذیل امور کا التزام رکھا ہے۔ صحیح بخاری کے طرز پر ہر بڑے عنوان کے بعد متعلقہ آیات قرآنی کو جمع کیا گیا، چونکہ اس تالیف سے مقصود اصلی مشکات کے طرز پر احناف کے لیے حدیثوں کا ایک جامع ذخیرہ مہیا کرنا تھا، اس لیے کتاب و عنوان مشکات ہی سے لے گئے۔ البتہ صاحب مشکات نے مشکات کے عنوان میں جن مقامات پر فقہ شافعی کی رعایت رکھی ہے، اس کتاب میں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامات پر فقہ حنفی کی رعایت پیش نظر رکھی۔ مشکات میں ایک مسئلے کے متعلق احادیث 3 فصلوں میں منتشر تھی، جس سے تسلسل برقرار نہ تھا، اور دوسرے مسائل کا بیک نظر تلاش کرنا دشوار تھا۔ اس لیے زجاجہ میں ہر مسئلے کے متعلقہ احادیث بلا فصل جمع کیے گئے، بلا لحاظ فصل جمع کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ فقہ حنفی ایک سمندر ہے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحر زخار سے انمول موتی چن لیے ہیں۔ ہر مسئلے میں کئی قول ہیں، اس وجہ سے اولاً قول مفتابع حاصل کیا، ثانیاً اس کے موافق حدیث شریف تلاش کر کے نقل کر دی، ثالثاً اس حدیث شریف کی چھان بین کر کے سند حدیث کا حکم بتلا دیا کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے۔ اسی طرح اعتراض دور کر کے حجت تمام کر دی۔ حضرت قبلہ نے فقہ حنفی پر اعتراض کرنے والوں کے مدلل جواب دیا۔ احادیث کی صحیح تعبیر کے بعد حنفی مقصد کی وضاحت اور حسب ضرورت احادیث سے اور حنفی کتابوں کے حوالے سے حاشیے پر مسائل کا اندراج کامل احتیاط سے کیا۔ یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کی اور بھی کئی اہم خصوصیات ہیں جو بوقت مطالعہ ہی ظاہر ہوں گی۔ مختصر یہ کہ جس طرح مشکات شافعی مذہب والوں کے لیے ایک نعمت ہے، بالکل اسی طرح یہ کتاب حنفی حضرات کے لیے ایک بہترین اور نادر تحفہ ہے۔ فقیہ حضرات مولانا ابو نصر محمد اعظم بنابادی حربی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات زوات شریف کی تعریف کرتے ہوئے اس انداز میں حضرت قبلہ کے لیے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے کمال عنایات سے زجاجہ کی 2 جلدوں کے بعد زوات المصابی کی جلد سوم کے 3 نسخے وصول ہوئے، جو میرے لیے بعض صد مسرت ہیں۔ اس اصولی پر مجھ جیسے خاسر و عاجز نے جس قدر اللہ تعالیٰ کی حمد اور آپ کا شکر ادا ہو سکتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی برکات نازل فرمائے، اور بے ساختہ یہ کلمات زوات المصابی کی توصیف میں میری زبان سے نکل پڑے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ بزرگ برتر کو زیبا ہے جس نے دین کے آثار کو زندہ کرنے والے افراد کو غرض وجود میں لایا، اور درود و سلام ہو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے